بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاد و حشر کا بیان۔ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، کل من علیہا فان، زمین پر جتنے بھی ہیں سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ہے تیرے رب کی ذات جو کہ جلال و اکرام والا ہے۔ اور سورہ قصص میں فرماتا ہے، لا الہ الا ھو کل شیء ھالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات، یعنی اس کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ تو بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، 3 خسف ہوں گے۔ 3 خسف کا مطلب ہے یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ دوسری نشانی، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، علم مٹا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من الناس وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینتے ہوئے نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ لوگوں میں کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ دین کے معاملات میں بھی جاہلوں کو اپنے سربراہ، اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے دین کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے۔ تیسری نشانی ہے جہل کی کثرت ہوگی۔ چوتھی نشانی بیان کی ہے زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں۔ بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ پانچویں نشانی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ چھٹی نشانی، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں بعض گزر چکے جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود انسی، سجاح عورت کے بعد کو اسلام لے آئی، غلام احمد قادیانی وغیرہم، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے، یہ گزر چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے۔ ساتویں نشانی ہے مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ آٹھویں نشانی، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نویں نشانی، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ 10ویں نشانی ہے وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔
11ویں نشانی ہے زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، یعنی بھاری ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے، اس کو جرمانہ سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ 13ویں نشانی مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا۔ 14ویں نشانی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا یعنی فرمانبردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ 15ویں اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ 16ویں نشانی مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ 17ویں گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ 18ویں اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ 19ویں نشانی درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ کوڑے کی پھنچی، کوڑے کی پھنچی یعنی جو کوڑا ہوتا ہے اس کا سرا وہ، اور جوتے کا تسمہ، جوتے کا پھیتا کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ 20ویں نشانی ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ 21ویں نشانی دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، تمام روئے زمین پر پھر لے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو، اور اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا یعنی مردے زندہ کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی۔ آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل یعنی ڈھیر کے ڈھیر، جتھے کے جتھے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے یعنی نظر بندی کے کھیل دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے، جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں، جن کو حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی، یعنی نظر کی انتہا تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے یعنی اس کا پیچھا کریں گے، اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔
عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے۔ صلیب عیسائیوں کا ایک نشان ہے جس کو وہ مقدس مانتے ہیں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، یعنی آپ 40 برس تک رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ 23ویں نشانی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا۔ اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے اور جب وہ درخواست بیعت کریں گے تو وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، فوراً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال یعنی دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، یہ کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ 20ویں نشانی میں ان کے بارے میں بتایا ہے یاجوج و ماجوج کا خروج، یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج و ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ موسم ربیع میں اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کو کھا جاتے ہیں اور جو خشک چیزیں ہوتی ہیں ان کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں تک کو یہ کھا جایا کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے ان یاجوج ماجوج کی شکایت کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے اس مطالبے کے عوض کچھ مال دینے کے لیے بھی کہا، آپ کے سامنے مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، بس تم لوگ جو ہے مجھے مال وغیرہ نہیں دو بلکہ تم لوگ جسمانی محنت کر کے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب بنیاد کھدوائی تو پانی نکلنے لگا، پانی نکل آیا جب تو آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے جو تھے وہ نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا، اور اس میں کوئلہ اور لکڑی وغیرہ بھرنے کے بعد آپ نے اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ جو دیوار تھی یہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر جو پگھلا ہوا تانبا تھا وہ تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مستحکم دیوار بن گئی۔ تو اسی دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سکندر نام سے بھی مشہور ہیں۔ تو آپ نے یہ جو دیوار بنائی تھی اسی کو سد سکندری کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں
اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو اب باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن جب وہ آئیں گے اور دیوار توڑیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ قیامت کے قریب ہونے کا واقعہ ہوگا۔ جب قیامت قریب ہوگی تب اس وقت ایسا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، اور جو جانور ہوں گے ان جانوروں کو اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہ ہر جگہ یہ پھیل جائیں گے، لیکن جو مکہ مکرمہ ہوگا اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج 24ویں نشانی، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، اس سے جب گزریں گے اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اتنے اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، گھرے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی، وہ اہمیت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینکائیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اونڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ 25ویں نشانی ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ دھوئیں کا ظاہر ہونا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے فَارْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، اور تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ تو 25ویں نشانی ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ دھواں ظاہر ہوگا تو جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔
26ویں نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو دابۃ الارض کا نکلنا یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ ایک جانور ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ عصے سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری سے انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ 27ویں نشانی ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ 28ویں نشانی ہے وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، یعنی دیوار پر پلاسٹر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً کے فوراً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔